اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی چونکہ ایڈجسنٹ تھی حجرے عائشہ کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی سے جو کھڑکی کھلتی تھی آپ کے حجرے کی لیفٹ سائڈ کے اوپر، یعنی قبلہ رخ آپ کا ہو تو لیفٹ سائڈ کے اوپر حجرہ مبارک جہاں پہ آپ قبر مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس حجرے کی جو کھڑکی تھی وہ مسجد نبی میں کھلتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک وہاں سے اندر کر دیتے تھے. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں بسا اوقات حالت حیض میں بھی ہوتی تھی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ بات ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کنگھی کروایا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں صرف اسی وقت تشریف لاتے تھے جب کوئی طبعی ضرورت ہوتی تھی انسانی، یعنی پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلا کرتے تھے یا غسل وغیرہ کرنے کے لیے. باقی کنگھی کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں جاتے تھے بلکہ اس حجرے سے جو ہے وہ سر مبارک اما عائشہ کی طرف کر دیتے. آپ کے بال ظاہر گھنے تھے، کنگھی کرنا بھی ایک ایشو ہوتا ہے جب بال گھنے ہوں بڑے ہوں، تو اما عائشہ کے لیے بھی سعادت بن جایا کرتی تھی الحمدللہ. تو یہ جو طبی ضرورت کے الفاظ ہیں اما عائشہ کے، تو طبی ضرورت میں کھانا پینا، غسل کرنا، اسی طریقے سے ٹوائلٹ، یہ ساری کی ساری چیزیں طبی ضرورت ہیں. ان کے لیے آپ اپنے گھر بھی آ سکتے ہیں اگر مسجد میں انتظام نہ ہو. اگر مسجد میں انتظام ہو جس طرح کہ آج کل ہوتا ہے پھر گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ جی وضو والی جگہ پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے بھی گپ شپ کر لی تو اعتکاف ٹوٹ گیا، کیونکہ وضو والی جگہ مسجد سے باہر ہوتی ہے. بھائی وضو والی جگہ مسجد کے اندر شامل ہے، وہ فنائے مسجد ہے. مسجد کی جو بڑی باؤنڈری ہے باہر والی، اس کے اندر جتنی چیزیں وہ مسجد کے اندر شامل ہیں، چاہے کوئی وضو خانہ ہو، کوئی مدرسہ ہو، ٹوائلٹ بنا ہو، یہ سب کے سب مسجد میں شامل ہیں. اور اب خود الیاس قادری صاحب نے بھی اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا ہے، کیونکہ فتاوی رضویہ شریف میں وہ کہتے ہیں جی احمد بریلوی صاحب کا ایک فتویٰ فتاوی رضویہ چھپا ہے تو اس میں فتویٰ نکل آیا کہ فنائے مسجد بھی مسجد میں داخل ہے. ورنہ ہم جب دعوت اسلامی میں تھے تو اگر کوئی بندہ وہ صابن سے چہرہ بھی دھو لیتا تھا نا وضو والی جگہ پہ تو کہتے ہیں اعتکاف ٹوٹ گیا، کیونکہ صابن تو ضرورت میں سے نہیں ہے. اور فرض کے علاوہ غسل کرنے کے لیے کوئی باہر چلا گیا تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ گیا. وہ کہتے ہیں جب تک غسل فرض نہیں ہوگا آپ غسل نہیں کر سکتے. اور یہ وجہ ہے کہ اکثر مسجدوں میں آپ کو بالکل بدبودار کپڑوں کے اندر جو ہے معتکف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کی امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اسلام جو کہ صفائی نصف ایمان ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے 534 نمبر صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ صفائی نصف ایمان ہے، وہ مسلمان جو ہے مسجد کے اندر بدبو پھیلا رہا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسجد میں جو ہے وہ پیاز بھی نہ، کچا پیاز اور لہسن کھا کے نہ جاؤ کہ بدبو نہ آئے. آپ نے اعتکاف والے اگر 500-600 بندے اجتماعی اعتکاف میں بدبودار بٹھائے ہوئے ہیں جن کو نہ آپ غسل کرنے دے رہے ہیں نہ کپڑے بدلنے دے رہے ہیں گرمیوں میں، جس طرح آج کل جون کے اندر روزے ہیں، تو جی وہ فرض غسل کے علاوہ باہر نہیں نکل سکتا، کپڑے نہیں بدل سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، بھائی سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. روزانہ کپڑے بدلے، روزانہ 10 دفعہ بے شک نہ آئے. میں نے تو حدیث سے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنا روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی نہایا کرتے تھے، جسم کے اوپر گیلا کپڑا رکھا کرتے تھے. تو صاف رہنا یہ اولین ترجیح ہے. وہ کہتے ہیں جس کپڑے میں اعتکاف بیٹھے گا اسی میں اس کو اٹھنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب کی سب چیزیں بالکل جعلی بنائی ہوئی ہیں. المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک پورا چیپٹر ہے جس میں صحابہ کرام تابعین کے فتاوی موجود ہیں کہ وہ معتکف جو ہے وہ ایون اگر جامعہ مسجد نہیں ہے تو جمعہ پڑھنے کے لیے بھی اپنی مسجد سے نکل کے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے. ایون یہاں تک ہے کہ کسی کا جنازہ بھی پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے جبکہ وہ فالتو کسی کے پاس کھڑا نہ ہو. بعض تابعین کے نزدیک مریض کی عیادت کے لیے بھی جا سکتا ہے، جنازہ پڑھنے کے لیے بھی جا سکتا ہے، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. تو الحمدللہ دین کے اندر آسانی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ خام خواہ ایک چیزیں مشہور کر دی ہوئی ہیں اور یہ خام خواہ لوگوں نے معاملات کو بگاڑ دیا ہے. 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور یہ مشکات میں نہیں ہے. بخاری میں اس کا نمبر ہے 2035، مسلم میں 5680. یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے، میں نے اگلے دن بیان بھی کی تھی اپنے ای میلز کے حوالے سے بھی. سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا حضور کی بیوی تھی. یہ اعتکاف کی حالت میں حضور کو ملنے کے لیے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، رات کے وقت میں مسلم شریف کے الفاظ ہے کہ ملنے کے لیے آئیں. اب رات آج کل کی رات نہیں تھی کہ اسٹریٹ لائٹس ہیں، بالکل گھپ اندھیرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑی دور چلے گئے ان کو گھر چھوڑنے کے لیے. واپسی پہ آپ نے دیکھا کہ 2 انصاری اصحاب کھڑے ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سوچ کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھ سے ملنے آئی تھی. آپ نے اپنی کلیریفیکیشن دی. یہاں پہ کہتے ہیں نہیں حکمران کلیریفیکیشن نہیں دے سکتا عوام کو، مولوی اپنے فالوورز کو نہیں کلیریفیکیشن دے سکتا. حضرت صاحب نے فرما دیا، بس جو کچھ کر دیا. حضرت صاحب تو غلط ہو ہی نہیں سکتے. نبی علیہ السلام اپنی کلیریفیکیشن اصحاب کو دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیوی صفیہ تھی
جس کو میں چھوڑنے کے لیے گھر تک گیا تھا تو صحابہ کرام نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ. یہ یعنی ایک کلمہ جو ہے وہ حیرانگی کا بولا جاتا تھا. اللہ پاک ہے, ہم آپ کے بارے میں کب ایسا گمان کر سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان خون کی طرح بدن میں دوڑتا ہے, مجھے خطرہ ہوا کہ تمہیں بدگمانی میں نہ ڈال دے. لیڈر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی طرف سے کلیریفیکیشن دے. میں نے بھی اپنی کلیریفیکیشن کے اوپر 4 لیکچر دیے ہیں, مثلا نمبر 124 A B C D. اس وقت کئی لوگ کہہ رہے تھے کیا ضرورت ہے بھئی, یہ سنت ہے اپنی کلیریفیکیشن دینا. پھر ہر نیٹی گٹی کی نہیں دینی ہوتی, موٹی موٹی کلیریفیکیشن دے دی جائے تو صورتحال بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. نویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے, مشکات میں 2107. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تو توبہ کے ستون کے پیچھے آپ علیہ السلام کے لیے بستر بچھا دیا جاتا یا چارپائی لگا دی جاتی. یہ توبہ کا ستون آج بھی مسجد نبی میں موجود ہے, جسے استوانۃ التوبہ کہتے ہیں. ایک صحابی نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا پروٹیسٹ کرتے ہوئے کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو نہیں بتائے گا. تو میں نے تو یہ یہاں پہ دھرنا دیا ہوا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی. وہ آج بھی ستون التوبہ کے نام سے مشہور ہے. مسجد نبی کے کچھ ستون آپ کو علیحدہ سے جو سبز جالیاں ہیں نا ان کی طرف نظر آئیں گے. ایک تو سنہری جالیاں وہ قبلہ رخ کی طرف ہے, ایک لیفٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہو تو محراب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب ہوا کرتا تھا وہ اب تو انہوں نے بیچ میں لیا ہوا ہے مسجد میں, 4-5 صفحے آگے شفٹ ہو چکے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ. لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہے گرین کلر کی جالیاں ہیں, ان کے پاس آپ کو علیحدہ سے جو ہے وہ ستون عائشہ بھی نظر آ جائے گا, ستون التوبہ بھی نظر آ جائے گا, مختلف ستون. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھایا جاتا ہے یا چارپائی لگائی جاتی. اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ مسجد میں اعتکاف والا چارپائی بھی لگا سکتے ہیں. بعض لوگ ہیں جن کو کمر کا ایشو ہوتا ہے, اب یہ اگر وہ بیچارے اپنی چارپائی اٹھا کے مسجد میں لے جائیں تو ہو سکتا ہے یہاں تو علماء اس کو بڑا مایوب سمجھے, شاید اس کو نکال ہی دیں کہ مسجد ہے کہ تو اتنے کے بیڈ لا لے اپنا آگے, ہو سکتا ہے. تو یہ سنت ہے, چارپائی بھی لگائی جا سکتی ہے مسجد کے اندر, لیکن یہ نہیں ہے 500-600 بندہ اعتکاف بیٹھا ہے اور سب چارپائیاں اٹھا کے آ جائیں, نمازی دیر باہر ہو جائیں گے. یہ دیکھا جائے گا کہ مسجد کی اپنی صورتحال کیا ہے. تو ایسی مسجد کے اندر پھر اعتکاف میں بیٹھے اگر چارپائی والا جہاں پہ لوگ کم ہو تو چارپائی بھی لگائی جا سکتی ہے. آخری اور 10ویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں میں ہے, مشکات میں 2101. سیدنا عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے زمانے جاہلیت میں ایک جو ہے وہ نظر منت مانی تھی کہ میں مسجد الحرام میں 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جو آپ منت مانتے ہیں اعتکاف تو وہ پورا کرنا واجب ہے. دوسرا 1 دن کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے. یہ عموماً ہمارے نفلی اعتکاف ہوتے ہیں نا, 27ویں کو لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں, 3 دن کا اعتکاف. تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جی اعتکاف تو 10 دن نہیں ہوتا ہے. بھائی پورا مہینہ بھی اعتکاف ثابت ہے. جو میں نے شب قدر والی حدیث بیان کی تھی بخاری اور مسلم کے کانٹیکسٹ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ پہلے 10 دن اعتکاف کیا, پھر اگلے 10 دن کیا, پھر اگلے 10 دن, تو پورا مہینے کا اعتکاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. پھر وفات والے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. تو 1 دن کا اعتکاف بھی ہو سکتا ہے, وہ نفلی اعتکاف ہوگا. اور منت والا اعتکاف تو واجب ہے, وہ ضرور پورا کرنا ہے. باقی جو یہ سنت اعتکاف ہے اگر کسی کو مجبوراً توڑنا پڑ جائے کسی مجبوری کی وجہ سے تو پھر اس کی قضا دینے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی قضا دینا چاہتا ہے تو بعض محدثین کے ہاں, ائمہ کے ہاں ملتا ہے کہ 1 دن 1 رات کا اعتکاف کر لے اور اس میں روزہ بھی رکھ لے تو اس کی قضا بھی ہو جائے گی. بہرحال نفلی جو عبادت ہے اس کی قضا کی ضرورت نہیں ہوتی.